اقوام متحدہ دنیا کا سب سے بڑا بین الاقوامی ادارہ ہے۔ ایک ایسا ادارہ جہاں دنیا بھر کے سفارتکار جمع ہو کر دنیا بھر کے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں جب دنیا نے کروڑوں لوگوں کی ہلاکت دیکھی تو ایسے میں 50 سے زیادہ ملکوں نے امریکہ کے مغربی ساحل کے خطوط سان فرانسسکو میں یونائٹڈ نیشن نامی ادارے کے قیام کے لیے دستخط کیے اور پھر 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کو عملی طور پر قائم کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے لگ بھگ 193 رکن ممالک ہیں۔ اقوام متحدہ میں 6 زبانوں کو سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے۔ اس میں انگریزی، چینی، روسی زبان کے علاوہ فرانسیسی، ہسپانوی اور عربی زبان شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کا ہیڈ کوارٹر امریکہ کے شہر نیو یارک میں واقع ہے۔ اقوام متحدہ کا سب سے بڑا اور بنیادی مقصد جنگوں کو روکنا ہے۔ اقوام متحدہ کے قیام سے لے کر اب تک تیسری عالمی جنگ نہیں ہوئی۔ اب یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ اقوام متحدہ کی وجہ سے نہیں ہوئی گئی یا جوہری ہتھیاروں کے تباہی کے باہمی خوف کی وجہ سے یا شاید اس کے علاوہ کوئی اور وجہ، مگر اس بارے میں حتمی رائے قائم کرنا مشکل ہے۔ اقوام متحدہ کے 6 بنیادی ادارے ہیں، ان میں جنرل اسمبلی، اکنامک اینڈ سوشل کونسل، سیکورٹی کونسل، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، ٹرسٹیشپ کونسل اور سیکریٹریٹ ہے۔ یہ اقوام متحدہ کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ اس کے تمام رکن ممالک ممبر ہیں اور ہر ممبر کو ایک ووٹ کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس میں فیصلے اکثر سادہ اکثریت یا بعض اہم معاملات میں 2/3 اکثریت سے لیے جاتے ہیں۔ سیکورٹی کونسل یہ اقوام متحدہ کا سب سے طاقتور ادارہ ہے، جس کے ٹوٹل ارکان کی تعداد 15 ہے، جن میں 5 مستقل ارکان جبکہ 10 غیر مستقل ارکان ہیں۔ 5 مستقل ارکان میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین شامل ہیں، جبکہ 10 کے مستقل ارکان کو جنرل اسمبلی 2 سال کے لیے منتخب کرتی ہے۔ 5 مستقل ارکان کے بعد ویٹو پاور ہے، جس کا مطلب اگر 14 ارکان کسی فیصلے کے حق میں ووٹ دے دے اور ایک مستقل ویٹو اسے ویٹو کر دے تو وہ فیصلہ رد کر دیا جائے گا۔ عالمی عدالت انصاف اقوام متحدہ کے مرکزی عدالتی نظام کا بنیادی حصہ ہے، جس کا مقصد 2 ممالک کے درمیان قانونی معاملات کو انتہائی شفاف انداز میں حل کرنا ہے۔ عالمی عدالت انصاف نیدرلینڈ کے شہر دی ہیگ میں واقع ہے اور اس میں ٹوٹل 15 جج صاحبان بیٹھتے ہیں۔ ان 15 ججوں کو جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل آزاد اور خفیہ رائے شماری کے ذریعے منتخب کرتی ہے۔ اس عدالت میں 6 کے ملک سے 2 جج منتخب نہیں ہو سکتے۔ یہ عدالت کسی بھی معاملے پر خود سے کارروائی نہیں کر سکتی، نہ ہی کسی کارروائی کا حکم دے سکتی ہے۔ عالمی عدالت انصاف میں کسی بھی مقدمے کی سماعت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ریاست اس عدالت سے رجوع کرے یا سلامتی کونسل کسی بھی قانونی معاملے کو اس عدالت پر بھیج سکتی ہے۔ اقوام متحدہ اب تک 172 ایسے معاہدے کروا چکا ہے جن کے ذریعے 4 کروڑ مہاجرین کی پرامن طریقے سے دیگر ممالک میں آباد کاری، 1 ارب سے زیادہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی، لگ بھگ 80 ممالک کے کروڑوں لوگوں کو خوراک کی فراہمی اور بچوں کو ویکسین فراہم کرنا شامل ہے۔ لاکھوں خواتین کو زچگی کی صحت میں مدد بھی دی ہے۔ اقوام متحدہ نے HIV، ایڈز، کینسر اور کووڈ جیسی بیماریوں کے خلاف عالمی کوششیں کی ہیں۔ اقوام متحدہ کی امن مشن فوج بھی ہے، وہ اس کے رکن ممالک پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس میں انڈیا اور پاکستان کی فوجیں بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ اب تک دنیا میں ہونے والے تنازعات میں 169 امن مشن اور مبصرین بھیج کر امن قائم کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ اقوام متحدہ اسلحے کی کمی کو دنیا کے امن اور سلامتی کے لیے اہم قرار دیتا ہے اور جوہری ہتھیاروں کے لیے اقوام متحدہ کی تنظیم IAEA کے جوہری ہتھیاروں پر نظر رکھتی ہے کہ آیا جوہری مواد پرامن مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے یا نہیں، مگر اس حوالے سے اقوام متحدہ کا دوہرا معیار ہے۔ اقوام متحدہ ایران پر جوہری ہتھیار نہ بنانے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے اور اس کے جوہری پروگرام پر کڑی نظر رکھتا ہے، مگر اسی طرح کا ایک بہت بہت اسرائیل اس کے حوالے سے اقوام متحدہ اس کے ایٹمی پروگرام کو مسلسل نظر انداز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ دنیا بھر میں بے شمار میدانوں میں ایک عالمی تھنک ٹینک کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ان میں تاریخی عمارتوں کا تحفظ، بچوں اور عورتوں کے حقوق، جمہوریت کا فروغ، رنگ و نسل پر امتیاز ختم کرنا، آزادی صحافت اور آزادی رائے کے حقوق کا تحفظ کرنے میں بھی اقوام متحدہ کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ بلا شبہ اقوام متحدہ نے پوری دنیا میں بے شمار کام کیے ہیں اور حقیقت یہ بھی ہے کہ اقوام متحدہ کے قیام سے لے کر اب تک 250 میں 23 جنگیں ہو چکی ہیں۔
جن میں 4 جنگی ایسی ہیں جن میں بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں۔ ان میں جزیرہ نما کوریا کی جنگ جو 50 کی دہائی میں لڑی گئی، جس میں لگ بھگ 12 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے۔ دوسری ویتنام جنگ جو 60 سے 70 کی دہائی میں لڑی گئی۔ اس کے علاوہ تیسری ایران اور عراق کے درمیان جنگ جو 80 کی دہائی میں لڑی گئی، جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ اس کے علاوہ چوتھی جنگ اس میں 2003 میں عراق پر امریکی فوج کا حملہ شامل ہے، جس میں امریکی فوج جنگی جرائم سے مرتکب ہوئی۔ اس جنگ میں یہ شمار لوگوں کو مارا گیا، جن کی تعداد لگ بھگ 10 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے انسانی المیے ہیں جنہیں روکنے میں اقوام متحدہ ناکام نظر آیا۔ وہاں کے دنیا کے طاقتور ترین ممالک کی نمائندگی کے باوجود اقوام متحدہ اتنے بڑے بڑے انسانی المیوں کو روکنے میں آخر کیوں ناکام ہوا؟ اس کی وجہ اقوام متحدہ کے ڈھانچے میں بنیادی نقائص ہیں۔ جو تو اقوام متحدہ کے پاس دنیا بھر کے عالمی ماہرین کی ٹیمیں ہیں اور سلامتی کے تمام تر معاملات میں سلامتی کونسل ہی حد میں فیصلہ کرتی ہے۔ سلامتی کونسل میں 5 مستقل ارکان کو ویٹو پاور کے ذریعے بے انتہا طاقت حاصل ہے، جن میں وہ اکثر اوقات بجائے عدل اور انصاف کے اپنے ریاستی مفادات اور اپنے اتحادیوں کے مفادات کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ اگر کوئی فیصلہ ان 5 مستقل ارکان کے خلاف یا ان کے اتحادیوں کے خلاف جا رہا ہو تو یہ مستقل ممالک اس معاملے کو ویٹو کر دیتے ہیں اور وہ فیصلہ رد کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آج بھی 78 سال گزرنے کے باوجود دنیا کے انتہائی سلگتے ہوئے اور پیچیدہ مسائل مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین حل طلب ہیں۔ ان دونوں سلگتے ہوئے مسائل پر اقوام متحدہ کی قراردادیں اور تجاویز موجود ہیں اور اس کے باوجود 78 سال گزر گئے اور ان معاملات کو آج بھی حل نہیں کیا جا سکا، جس کی بنیادی وجہ یہ 5 مستقل ارکان ہیں جو اپنے اور اپنے اتحادیوں کے مفادات کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ طاقتور ممالک اقوام متحدہ کے کسی بھی قانون کو خاطر خواہ میں ہی نہیں لاتے۔ اس کی سب سے بڑی مثال 2003 میں عراق پر امریکی حملہ ہے، جس کے لیے امریکہ نے سلامتی کونسل سے رجوع کیا اور سلامتی کونسل کی منظوری چاہی۔ ادھر سلامتی کونسل نے عراق پر حملہ کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی منظوری دینے سے انکار کر دیا، مگر اس کے باوجود امریکہ نے برطانیہ کے ساتھ مل کر عراق پر پوری طاقت کے ساتھ حملہ کر دیا اور اس حملے کے نتیجے میں لاکھوں لوگ مارے گئے اور امریکی افواج جنگی جرائم پہ مرتکب ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ دونوں ممالک اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے مستقل ارکان تھے، اور اس سب کے باوجود اقوام متحدہ دنیا کے کسی بھی فورم پر برطانیہ اور امریکہ کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی نہ کر سکا۔ عمومی طور پر دنیا بھر کے دستور کی طرح یہاں بھی وہی قانون لاگو ہوتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ طاقتور ممالک اقوام متحدہ میں بھی کسی بھی قانون کسی بھی چیز کو منہدم کھاتے ہوئے نہیں لاتے۔ اقوام متحدہ بہت سے انسانی المیوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ 1995 میں سربیا کی فوج نے بوسنیا کے 8,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا، جسے نسل کشی کہا گیا۔ یہ جنگ عظیم دوئم کے بعد یورپ کی سرزمین پر سب سے بڑی نسل کشی اور سب سے بڑا قتل عام تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جب یہ قتل عام کیا جا رہا تھا اس وقت بوسنیا میں اقوام متحدہ اور نیٹو افواج موجود تھی اور انہوں نے کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی، اور کارروائی نہ کرنے کے نتیجے میں سربیا کی فوج نے بوسنیا کے 8,000 مسلمانوں کو مار دیا۔ براعظم افریقہ کے ملک روانڈا میں ہونے والی نسل کشی کے لیے اقوام متحدہ کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بدترین نسل کشی 1994 میں ہوئی تھی، جس میں بوٹو قبیلے نے پورسی قبیلے کے 10 لاکھ افراد کو 4 ماہ سے بھی کم عرصے میں قتل کر دیا تھا۔ جب یہ نسل کشی کی گئی اس وقت سے پہلے تک بڑی تعداد میں اقوام متحدہ کی فوجیں وہاں موجود تھی، مگر جب یہ معاملہ سلامتی کونسل کو پہنچا تو اس پر بحث بے نتیجہ ہی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد اقوام متحدہ نے اپنی فوجیں وہاں سے واپس بلا لی اور پھر لاکھوں افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ 90 کی دہائی میں صومالیہ خانہ جنگی کا شکار ہو گیا، جس کی بنیادی وجہ وہاں ہونے والی قبائلی لڑائیاں تھیں۔ اقوام متحدہ نے امن مشن کے تحت وہاں اپنی فوج کو تعینات کی، مگر وہ فوج امن قائم نہ کر سکی اور وہاں جنگ اسی طریقے سے جاری رہی۔ حکومتی فوج اور شدت پسندوں کے درمیان ہونے والی اس جنگ میں اب تو 8 لاکھ کے قریب افراد مارے جا چکے ہیں، مگر اقوام متحدہ اتنے بڑے انسانی المیوں کو روکنے میں ناکام رہا ہے۔